اوکے، ڈومین نمبر 1 سیکیورٹی اینڈ رسک مینجمنٹ کے اندر آج ہم GDPR کے بارے میں بات کریں گے، کہ جو کہ جنرل ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ ریگولیشن فریم ورک ہے۔ اب جنرل ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ ریگولیشن جو ہے از اے ریگولیشن ان یورپین یونین ڈیٹا پروٹیکشن اینڈ پرائیویسی اینڈ ان یورپین یونین اینڈ یورپین اکنامک ایریا۔ اگر آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں یورپین یونین میں یا یورپین یونین اکنامک ایریا میں، تو آپ کا بزنس کمپلائی کرنا چاہیے GDPR کے ساتھ۔ اب یہ بہت ہی انہینسڈ اور ویری ویل ڈیفائنڈ ایک فریم ورک ہے، جس کے تھرو وہ ڈیٹا پروٹیکشن کو انشور کرتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا 100% سیکیور ہے، اور وہ صرف اسی کام کے لیے یوز ہو رہا ہے جس کے لیے وہ کلیکٹ کیا گیا ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ ریسٹرکشنز ہیں۔ اب اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کا بزنس جب بھی کسی یورپین یونین میں یا یورپین یونین کے ساتھ جو ایسوسیٹیڈ کمپنیز ہیں یا اکنامک ایریا کے اندر ریلائی کرتا ہے، تو آپ کو کمپلائی کرنا ہے لازمی GDPR کے ساتھ، ادروائز دے آر ہیوی پینلٹیز۔ اگر کوئی کمپنی اس کے اوپر فالو نہیں کرتی ہے تو ان کے اوپر اپ ٹو 40 ملین یوروز فائن ہو سکتا ہے، اور 4% آف دی اوور آل اور جو ان کی اینول ریونیو ہے اس کا بھی فائن اس کے اوپر لگ سکتا ہے۔ اب ایک بڑی کمپنی جو کہ کافی زیادہ بزنس جنریٹ کر رہی ہے، $200 ملین ان اے ایئر اور 200 ملین یوروز ان اے ایئر، اس کا جب آپ 4% نکالتے ہیں تو وہ کافی زیادہ بنتا ہے۔ اس لیے انہیں میک شور کرنا ہوتا ہے کہ وہ کمپلائی کرتے ہیں GDPR ریگولیشنز کے ساتھ ان آرڈر ٹو رن دیئر بزنسز۔ اب اس کے اندر کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جسے ہمیں سمجھنا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز ریسٹرکشنز ہیں۔ اس کے اندر صرف ریسٹرکشنز ایک تھوڑا سا ایک ریلیکسیشن لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز یا کورٹس کے لیے اس طرح کھلتی ہیں کہ اگر کوئی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے اور انہیں کسی قسم کا ڈیٹا چاہیے، تو انڈر دا رول آف لا صرف وہ ڈیٹا ریلیز کیا جا سکتا ہے، باقی اور کوئی چیز وہ ریلیز نہیں کریں گے ایون انڈر GDPR۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے رائٹ ٹو ایکسیس۔ رائٹ ٹو ایکسیس یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کین بی obtained اپون ریکویسٹ، کہ آپ کا ڈیٹا ہے اور اگر آپ اپنا ڈیٹا کسی بھی طرح ان سے کمپنی سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں اور کمپنی باؤنڈ ہوگی کہ آپ کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کرے۔ اس کے بعد ہے رائٹ ٹو ایریشور۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرح کا ڈیٹا جو بھی کسی کمپنی کے پاس ہے وہ آپ ڈیلیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ انہیں کہہ کے اپنا ڈیٹا وہاں سے ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کوئی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے ساتھ ہے، آپ ان کا انٹرنیٹ یوز کر رہے تھے، لیکن اب آپ نے سروس چینج کر دی اور آپ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی براؤزنگ ہسٹری اور جو ساری چیزیں وہ اس کمپنی کے پاس نہ رہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، اس کے اندر آپ کی پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، تو وہ ڈیٹا اگر آپ ڈیلیٹ کروانا چاہیں تو وہ ڈیلیٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ڈیٹا پورٹیبلٹی۔ ڈیٹا پورٹیبلٹی ہے ٹو ہیو اے کاپی آف یور ڈیٹا ان اے ڈیجیٹل فارمیٹ، کہ آپ اگر چاہیں تو اپنا ڈیٹا جو بھی کسی کمپنی کے پاس ہے جو انہوں نے کلیکٹ کیا ہے کیونکہ آپ ان کی سروسز یوز کر رہے تھے، وہ ڈیجیٹل فارمیٹ میں آپ لے سکتے ہیں۔ اب اس کی ایگزامپل یہ آتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی میڈیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں، یا آپ کا ایک علاج یا آپ کی کوئی بھی ٹریٹمنٹ کسی ہاسپٹل کے ساتھ چل رہا تھا اور آپ اپنا سارا ڈیٹا وہاں سے لے کے کسی اور ہاسپٹل کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو یو ہیو رائٹ ٹو گیٹ اے کاپی آف آل دا ڈیٹا ان اے ڈیجیٹل فارمیٹ۔ ڈیٹا بریچ نوٹیفیکیشن ہے کہ یوزر مسٹ بی انفارمڈ اباؤٹ دا ڈیٹا بریچ ود ان 72 آورس۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا بریچ جو بھی ہوتا ہے اسے کمپنی باؤنڈ ہوگی کہ وہ جس یوزر کا ڈیٹا بریچ ہوا ہے اسے ود ان 72 آورس بتائیں۔ اب یہ جب ہم US رولز لاز اینڈ ریگولیشنز کے بارے میں دیکھ رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ دے آر باؤنڈ ٹو انفارم، اور اگر انکرپٹڈ ہے تو انہیں انفارم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں بہت پریسائزلی بتایا گیا ہے کہ ود ان 72 آورس کے اندر انہیں انفارم کرنا ہے اس یوزر کو جس کا ڈیٹا بریچ ہوا ہے۔ Now privacy by design کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا سیکیورٹی ایز اے پرائیورٹی ڈیورنگ دا ڈیزائن پروسیس، تھرو آؤٹ دا پروسیس اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ آپ ڈیٹا کس طرح مینٹین کر رہے ہیں، وہ کس طرح سیکیور رہے گا، اور اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ایسی نیگلیجنس نہیں ہوگی کہ آپ کا ڈیٹا وہاں سے لیک آؤٹ ہو جائے۔ لاسٹ اس کے اندر آتا ہے ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر از ریکوائرڈ ٹو ہائر اے DPO۔ جو بھی بندہ یورپین یونین یا یورپین اکنامک ایریا میں آپریٹ کر رہا ہے، اس کمپنی کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر ہائر کرے۔ اب ڈیٹا پروٹیکشن آفیسر کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہیل میک شور کہ یہ کمپنی سارے رولز اینڈ ریگولیشنز جو کہ DGPR ریگولیشنز کے انڈر آتی ہیں اس سب کو فالو کر رہے ہیں، تاکہ ساری کمپنیز جو ہیں وہ کسی قسم کے فائنینشیل لاسز یا فائن سے بچ سکیں۔ سو یہ تھا GDPR کے بارے میں۔ تھینک یو ویری مچ۔